يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، مسلمان کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا تذکرہ چل رہا ہے. اس کے ہفتے بیان کیا گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق ہیں امت پر. سب سے پہلا حق ایمان لانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لانا. جسے اللہ کو رب مانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور آخری رسول ماننا. یہ پہلا حق تھا. دوسرا حق اطاعت کرنا. تیسرا حق بیان کیا گیا تھا سنتوں کا اتباع کرنا. اور چوتھا حق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. یہ ہر ایمان والے پر، ہر مسلمان پر فرض اور لازم ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ سب سے زیادہ محبت ایک مسلمان کو وہ اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، اور جہاد فی سبیل اللہ سے ہونی چاہیے. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. اس آیت میں اللہ رب العزت نے صاف فرما دیا کہ اگر تمہارے اندر باپ کی محبت، بیٹوں کی محبت، مال و دولت کی محبت، تجارت کی محبت، دنیا کے گھروں کی محبت، ان چیزوں کی محبت اگر زیادہ ہوگی، اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ، تو پھر عذاب کا انتظار کرو. اس لیے سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. تو چوتھا حق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہ ہر مسلمان محبت کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرے، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرے، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرے. مال اور اولاد تو دور کی بات ہے، جان سے بھی زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہوں. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی زیادہ حقدار ہے مومنین کے لیے ان کی جانوں سے. نبی مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کر ہے. یہ کس سے بڑی کیا ہے؟ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مرتبہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے مجھے محبت ہے اپنی بیوی بچوں آل اور اولاد سے زیادہ، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا کہ ایمان اے عمر، ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر تأمل کیا، غور کیا، پھر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو چکے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب ایمان مکمل ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ ہوگی اپنی جان سے، لیکن انہوں نے اس پر کبھی غور نہیں کیا تھا. ابھی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کے بعد جب غور کیا تھوڑی دیر، سمجھ میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے.
لیکن اس حدیث سے اس بات کا پتہ چلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہونی چاہیے، مال اور اولاد سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ، اور اپنی جان سے بھی زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو. اسی لیے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے میں سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں اس کے ماں باپ سے زیادہ، من والده وولده اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین تمام لوگوں سے زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ، بچوں سے بھی زیادہ، اور تمام انسانوں سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں ہوگی، ایمان مکمل نہیں ہوگا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. تو اس لیے چوتھا حق یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان محبت کرے، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرے، ہر قسم کی محبت کرے، فطری محبت ہو جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہ محبت بہت کام کی چیز ہے. ایک دیہاتی صحابی نے آ کر پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سچی محبت ہے یہ کتنی کام کی چیز ہے. تو وہ صحابی دیہاتی ہے، زیادہ اعمال کا ذخیرہ ان کے پاس نہیں ہے، اور گمنام ہے، دیکھو نام بھی ان کا نہیں ہے. ایک دیہاتی صحابی اس طریقے سے روایت ہے. انہوں نے آ کر پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو میں نے کہا کہ بہت زیادہ روزے اور نمازیں میرے پاس نہیں ہیں، بہت زیادہ روزے اور نمازیں یعنی اعمال وغیرہ کا ذخیرہ تو نہیں ہے، لیکن محب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. بس اتنی چیز میرے پاس بہت اہم ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی اہم چیز ہے کہ یہ انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جمع کر دے گی. انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع کر دے گی. اس لیے چوتھا حق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے. ہر مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہونی چاہیے، جیسے یہ صحابہ کرام کو تھی. یہ محبت بہت اثر دکھاتی ہے. اس محبت کی کچھ تقاضے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انسان کو محبت ہے تو محبت کے تقاضے بھی ہیں. ہر ایک دعویٰ کرتا ہے، ہر مسلمان دعویٰ کرتا ہے، ہر مسلمان کے زبان پر یہ بات آتی ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں. اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں اور تقاضوں پر چلنا پڑے گا تو پھر محبت صحیح ثابت ہوگی، محبت اصلی ثابت ہوگی. اگر ان تقاضوں کو پورا کریں گے تو محبت اصلی ہوگی، ورنہ صرف زبانی سے محبت نقلی محبت ہوگی. اس محبت کا کیا فائدہ؟ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محبت کے تقاضے کیا ہیں یہ بھی سن لیجیے، تاکہ یہ تقاضوں پر ہم عمل کریں اور ہماری محبت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ صرف زبان تک نہ رہے بلکہ حقیقی محبت بن جائے، سچی محبت بن جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے عزت و توقیر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی عظمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، عزت وتعزروه وتوقروه، نبی کی عزت کرو، ان کی عظمت، ان کی عقیدت دل میں. تو سب سے پہلا تقاضا یہ ہے محبت کا. جس کے دل میں محبت ہوگی وہ عزت کرے گا، وہ عقیدت رکھے گا. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی نسبت کا ادب کیا جائے. حضور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ نسبتوں کا ادب کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز جڑی ہوئی ہے، جس چیز کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کا ادب، اس کا احترام. جس چیز کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے مکے سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے مدینے سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے قرآن سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے صحابہ سے. تو جس چیز سے یا جس شخص سے یا جس جگہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جڑی ہوئی ہے، ان کا احترام، ان کا ادب کیا جائے. اس لیے کہتے ہیں علماء کرام، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے تو مدینہ منورہ کا وہ ادب کرتے تھے، وہاں پیدل چلتے تھے ننگے پاؤں کہ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اس زمین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے. اس لیے وہ جہاں تک ہو سکے کوشش کرتے تھے کہ چلے، ننگے پاؤں چلے، بہت ادب و احترام کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی چیز ہے حدیث، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے نکلی ہوئی چیز. تو اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ نے جب بھی حدیث بیان کرنا ہوتی، روایتوں میں ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ نے حدیث بیان کرتے تو مسئلہ بیان کرنا ہوتا تو ویسے ہی بیان کرتے تھے، لیکن جب حدیث بیان کرنی ہوتی پہلے غسل کرتے، خوشبو لگاتے، ادب سے بیٹھتے، پھر حدیث بیان کرتے. اتنا اہتمام کرتے. کوئی بھی حدیث پوچھنے کے لیے آتا تو پہلے اس سے پوچھتے تم کیا پوچھ رہے ہیں؟ وہ کہتا مجھے حدیث پوچھنی ہے. تو پہلے غسل کرتے، اچھے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، پھر اس کو حدیث بیان کرتے. کیونکہ اس کی نسبت کس سے ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا ادب کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بہت بیت المال میں بہت ساری خزانہ، ایک ملک فتح ہوا، ایک علاقہ فتح ہوا تو وہاں سے مال غنیمت آیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، حضرات حسنین جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، تو ان کو جو ہے 1,000 درہم دیے، اور اپنے بیٹے حضرت ابن عمر کو، اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو حضرت عمر نے 500 دیے. اپنے بیٹے کو کتنے دیے؟ 500 درہم. اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو 1,000 درہم. تو بیٹے نے اعتراض کیا کہ آپ انصاف نہیں کر رہے، کم سے کم انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کو برابر دو، نہیں تو مجھے زیادہ دو. کیوں؟ اس لیے کہ میں عمر میں بڑا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میں حضور کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوا ہوں. یہ دونوں تو اس وقت چھوٹے تھے، یہ دونوں تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بھی جنگ میں شریک نہیں ہوئے. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی جنگوں میں، لڑائیوں میں شریک ہوا ہوں، تو اس لیے مجھے زیادہ ملنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ نہیں، ان دونوں کی نسبت کس سے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. تمہاری نسبت مجھ سے ہے، میں چھوٹا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں. ان کی نسبت حضور سے ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اس نسبت کی وجہ سے میں ان کو زیادہ دے رہا ہوں. دیکھیے اسی طریقے سے ایک مرتبہ مال غنیمت میں بہت سارے پیسے وغیرہ آئے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب مدینے میں تقسیم کیے، تو اپنے بیٹے کو کم دیے. اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ، اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ، ان کو حب الرسول کہا جاتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، یہ ان کا لقب تھا. تو ان کو حضرت عمر نے زیادہ دیے. تو پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا کہ آپ نے مجھے کم دیے اور اسامہ ابن زید کو زیادہ دیے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر یہی کہا کہ دیکھو یہ اسامہ جو ہے جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا تو اتنے پسند نہیں تھے. یہ حب الرسول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید، وہ بولے بیٹے کا بیٹا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے ان کا چہرہ صاف کرتے تھے، ان کا چہرہ دھلاتے تھے، ان کو کپڑے پہناتے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے اسامہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے زیادہ محبت تھی تمہارے مقابلے میں، اس لیے میں نے ان کو زیادہ دی ہے. دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ نسبتوں کا ادب کیا جائے، نسبتوں کا ادب کیا جائے. تیسرا تقاضا یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ احکامات کا کامل اتباع کیا جائے. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم معلوم ہو جائے تو مسلمان کا کام ہے کہ وہ فوراً
اپنے سارے تقاضے چھوڑ دے، اپنی طبیعت چھوڑ دے، اپنا نفس چھوڑ دے، اپنا معاشرہ چھوڑ دے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مقدم رکھے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرو۔ جیسے صحابہ کرام کو دعویٰ تھا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو عمل بھی ان سے کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے تھے؟ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا، قبلہ بدل دیا گیا، پہلے قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا مدینہ منورہ میں شروع میں، بعد میں بیت اللہ شریف کی طرف ہو گیا، کعبے کی طرف۔ تو یہ حکم جب آیا تو کچھ صحابہ کرام جو مدینہ منورہ میں آج کی جو مسجد ہے، 2 قبلے والی مسجد قبلتین، تو وہاں پر صحابہ کرام نماز میں تھے، عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے بیچ میں وہاں سے کسی صحابی کا گزر ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ ابھی تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، تو انہوں نے نماز کے باہر ہی تھے وہ کہہ دیا کہ ارے قبلہ تو بدل چکا ہے، بیت المقدس کی طرف اب قبلہ نہیں رہا، اب بیت اللہ کی طرف، مکے کی طرف، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ تو صحابہ کرام نے دیکھو یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ چلو اتنی نماز پوری کر لیتے ہیں، اتنی نماز پوری کر لیتے ہیں، آئندہ نماز سے ہم کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ کے نہیں۔ نماز کے دوران معلوم ہوا نماز میں ہی انہوں نے رخ بدل دیا، نماز میں ہی انہوں نے رخ بدل دیا اور کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پوری کی، اس لیے اس مسجد کا نام ہی 2 قبلے والی مسجد قبلتین۔ کتنا وہ لوگ اتباع کرتے تھے کہ نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم معلوم ہو گیا کہ قبلہ بدل دیا گیا، تو نماز میں ہی انہوں نے اپنا رخ بدل دیا، نماز کو پورا کرنا بھی برداشت نہیں کیا۔ ایسے کتنے احکامات ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، کتنی روایتیں۔ خیبر کے وقت گئے، صحابہ کرام کی ہانڈیاں گوشت سے ابل رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا کہ اللہ اور اس کے رسول منع کرتے ہیں کہ پالتو گدھوں کا گوشت مت کھاؤ۔ پہلے پالتو گدھے جو گھر میں جو پالے جاتے ہیں گدھے، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر اعلان کروا دیا، صحابہ کرام نے وہ گوشت جو ہے پکانے کے لیے ہانڈی میں ڈالتے، گوشت ابل رہا ہے۔ اب ایسے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پہنچ گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع کرتے ہیں کہ پالتو گدھوں کا گوشت مت کھاؤ۔ تو صحابہ کرام نے وہ پکی پکائی ہانڈیاں الٹ دی۔ ہماری طرح نہیں سوچتے تھے وہ لوگ، چلو اتنی مرتبہ کھا لیتے ہیں، بعد میں دیکھیں، اب تو بن گیا، اب تو دوسرا کوئی کھانا بھی نہیں ہے، اتنا کھا لیتے ہیں، آئندہ حکم پورا کریں گے نہیں، پوری ہانڈیاں الٹ دی۔ اسی طریقے سے شراب کے موقع پر وہ شراب کا حکم نازل ہوا، حرام کا فوراً اتباع۔ ایک صحابی آئی اپنے بچی کو لے کر، ابو داؤد میں ایک صحابی آئی اپنی بچی کو لے کر آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ ان کی بچی کے ہاتھ میں 2 سونے کے موٹے موٹے کنگن تھے، سونے کے موٹے موٹے کنگن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم ان کی زکات دیتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، زکات تو نہیں دیتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ تمہیں اس کے بدلے قیامت کے دن آخرت میں جہنم کے کنگن پہنائے جائیں؟ تو انہوں نے فوراً کیا کیا، صحابہ عجیب تھے، صحابیات عورتیں بھی عجیب تھیں، فوراً انہوں نے اپنے دونوں کنگن اپنی بچی کے ہاتھ میں سے نکالے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے کہ میں یہ اللہ اور اس کے رسول کو ہدیہ دیتی ہوں۔ فوراً اتباع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا مدینہ منورہ میں کہ مرد اور عورتیں جب بازار میں چل رہے ہیں تو اختلاط ہو رہا ہے، ملاپ ہو رہا ہے۔ مرد اور عورتیں جب بازار میں چلتی ہیں تو ملاپ ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً عورتوں کو منع کیا، عورتوں سے کہا کہ تمہیں بیچ میں چلنے کا حکم نہیں ہے، تم کناروں سے چلا کرو۔ یہ بھی ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جب ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ مرد اور عورت بازار میں بالکل قریب قریب چل رہے ہیں، درمیانی کے بیچ راستے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو منع کیا کہ تمہیں درمیانی راستے میں نہیں چلنا ہے، تم کنارے سے چلا کرو۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد صحابہ کرام کی جو عورتیں صحابیات تھی وہ اتنا کناروں سے چلتی تھی کہ دیوار سے چمٹ چمٹ کر چلتی تھی، کپڑے ان کے دیوار کو لگتے تھے، اتنا دیوار سے چپک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے۔ اتنا احترام تھا، دیکھو اتنا اتباع تھا، اتنا مانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر محبت کا ہوا ہے تو اس کا
تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اتباع کیا جائے، آپ کا جو حکم ہے اس کو مانا جائے، حکم کو بسے کچھ نہ ڈالا جائے، مانا جائے۔ چوتھا تقاضا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے صحابہ سے اور آپ کے گھر والوں سے محبت کی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی محبت ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت گھر والوں سے بھی محبت ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر بغض ہوگا تو نہیں چلے گا۔ اللہ کے رسول علیہ وسلم نے صاف منع کر دیا، اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر آگے فرمایا جو ان سے بغض رکھے گا فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو ان سے بغض رکھے گا، ان سے دشمنی رکھے گا، تو گویا اس کو نعوذ باللہ مجھ سے دشمنی ہے۔ ٹھیک ہے کہ جو صحابہ کرام سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے تو گویا نعوذ باللہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے، اور جو صحابہ کرام سے محبت رکھتا ہے گویا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ من احبهم فبحبی احبهم، جو اس کے صحابہ کرام سے محبت منع کر دیا گیا ہے کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، ان کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی شخص وہ پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو ان کے ایک مد یا اس کے آدھے کو نہیں پہنچ سکتا۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه كما قال عليه الصلاه والسلام، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص، یعنی آئندہ قیامت تک کے جو آنے والے امتی ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ، کتنا لمبا چوڑا پہاڑ ہے، کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، اتنا اگر سونا کوئی خرچ کر دے تو صحابہ کرام کے ایک مد، اس زمانے میں ایک برتن تھا جس سے توڑ کر بیچا جاتا ہے، تو صحابہ کرام میں سے ایک شخص ایک مد ایک برتن کے برابر صدقہ کرے اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو صحابہ کرام کے میں سے ایک آدمی کے اس خرچ کے برابر نہیں پہنچ سکتے، اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ کے صحابہ سے محبت کی جائے، آپ کے اہل بیت گھر والوں سے محبت کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم، ایک حدیث میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو قرآن اور ایک میری سنت، اور دوسری حدیث میں کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو قرآن اور ایک میرے اہل بیت، میرے گھر والے۔ اس لیے جیسے قرآن سے محبت ضروری ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت بھی ضروری ہے، صحابہ کرام سے محبت بھی ضروری ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اس بارے میں فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، دیکھو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بدلہ نہیں مانگتا، سوائے اس کے کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرو، سوائے اس کے کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرو، اس کے علاوہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی اجرت اور بدلہ نہیں مانگتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ان سے محبت کی جائے اور صحابہ کرام سے محبت کی جائے۔ یہ 5 تقاضے۔ چھٹا تقاضا یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ کے دشمنوں سے دشمنی کی جائے، جو حضور کے دشمن وہ ہمارے دشمن۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس کا چھٹا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے جو دشمن ہیں ان سے ہمیں بھی دشمنی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے دشمنوں سے ہم دوستی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ محبت ہماری صحیح نہیں ہے، جھوٹی محبت ہے۔ سچی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ کے دشمن ہمارے دشمن ہونے چاہیے۔ اور آپ نے کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کو دوست مت بناؤ، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ایمان والوں کو ہی دوست بنائیں، کافروں کو، اللہ کے دشمنوں کو، یہود و نصارا کو ان کو دوست مت بناؤ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام دیکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہوتا تھا وہ ان کا دشمن ہوتا تھا، چاہے وہ باپ ہو چاہے وہ بیٹا ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر آگے چل کے وہ مسلمان ہو گئے، لیکن شروع میں جب بدر کی لڑائی ہوئی تو بدر کی لڑائی میں حضرت ابوبکر کے جو بیٹے تھے وہ کافروں کی طرف سے آئے، بدر کی لڑائی میں یہ کافروں کی طرف سے آئے، لڑائی ختم ہو گئی، خیر بچ گئے وہ۔ بعد میں مسلمان ہونے کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ابا سے حضرت ابوبکر سے کہا کہ اے ابا جان، جب بدر کی لڑائی ہو رہی تھی اس وقت ایک مرحلہ ایسا آیا، ایک موقع ایسا آیا کہ آپ بالکل میرے سامنے آ گئے تھے،
میں چاہتا تو آپ کو ختم کر دیتا، لیکن میں نے باپ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا کہا حضرت ابوبکر نے کہ کاش تو میرے سامنے آ جاتا، تو اگر اس وقت میرے سامنے آ جاتا تو میں تجھے نہیں چھوڑتا، کیونکہ تو اللہ کے رسول کا دشمن تھا، اور جو اللہ کے رسول کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، چاہے وہ بیٹا ہو۔ اگر تو اس وقت میرے سامنے آ جاتا، میری ریڈار میں آ جاتا، تو پھر میں تجھے نہیں چھوڑتا، میں تجھے قتل کر دیتا۔ یہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، چاہے وہ ہمارے گھر کا کوئی فرد ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بدر کے دن اپنے ماموں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے بدر کے دن اپنے والد کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے بدر کے دن اپنے سگے بھائی کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ یہ بتلایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، چاہے وہ ہمارے سگے بھائی ہو، ہمارے باپ ہو، ہمارے ماموں ہو، کوئی بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے اگر وہ دشمن ہیں تو ہمارے دشمن ہیں، ہماری ان سے دشمنی ہے۔ اور اگر دشمنی نہیں کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو بھی گلے ملا رہے ہیں اور ان سے قریب جا رہے ہیں اور ان سے دوستیاں ہو رہی ہیں اور ان سے یاریاں چل رہی ہیں، تو اس کا مطلب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نقلی ہے، اصلی نہیں ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ کے دشمنوں سے دشمنی کی جائے۔ اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ پر کثرت سے درود شریف پڑھا جائے، کثرت سے درود پڑھا جائے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس سے پہلے بیان کیا گیا۔ یہ عمل ایسا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے، خود اللہ تعالیٰ بھی اور فرشتے بھی یہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صلاۃ بھیجتے ہیں اپنے نبی پر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں اپنے نبی پر، لہذا ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اپنے نبی پر صلاۃ درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا جائے، کثرت سے درود بھیجا جائے۔ اس سے جو ہے درود کے فائدے کتنے خود حدیثوں میں بیان کیے گئے، گناہ معاف ہوں گے، درجات بلند ہوں گے، اس سے ترقی ملے گی۔ لوگ ترقی چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، دنیا میں اونچا اڑنا چاہتے ہیں، تو سب سے زیادہ ترقی تو درود شریف ترقی ہوگی۔ تو درود شریف پڑھتے جاؤ، درجات بلند کرتے جاؤ۔ دنیا اور آخرت کی ساری ترقیاں اس میں ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، دیکھو اللہ وہ ترقی دے گا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اللہ تعالیٰ اتنی ترقی عطا فرمائے۔ تو درود شریف میں گناہوں کی معافی ہے، درجات کی بلندی ہے، اس میں ترقی ہے، اس میں عزت ہے، اس میں آخرت کے درجات کی بلندی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا واجب ہونا ہے، پل صراط سے آسانی سے گزرنا ہے، اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جگہ ملے گی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھے گا، کثرت سے زیادہ درود پڑھے گا، تو قیامت کے دن وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ تو ان تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان تقاضوں کو پورا کریں، ان تقاضوں کو پورا کریں گے تو سمجھا جائے گا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سارے تقاضوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآمین۔ أشهد أن لا إله إلا الله